قیام کرنے والوں کے لیے اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے. اب اس کو قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ منسلک کر کے بتا رہا ہے کہ ان کو نشاندہی کی. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، یعنی جب ہم نے ابراہیم کے لیے گھر کی جگہ نشاندہی کی، امام تو بنا دیا تھا، یہ کہ میرے ساتھ تم کسی کو شریک نہ کر اور میرے گھر کی طہارت کر، طواف کرنے والوں کے لیے اور قیام کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے. اب ہم کو یہ دیکھنا ہے اس آیت میں کیا بات ہے. وہاں تو اب بتائے تمام جہان والوں کے لیے ہدایت کی جگہ کیا ہے؟ گھر. اس گھر میں ابراہیم علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے، امام تو بنایا، جب مختلف کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے کہ امام جب بنا دیا تو سوٹو سے ان سے کہا گیا نشاندہی کرے گی گھر کے بارے میں، اس کو ابراہیم علیہ السلام کو. اور یہ کہا ان سے کہ جو لوگ طواف کر رہے ہیں، جو قیام کر رہے ہیں اور رکوع اور سجود کر رہے ہیں، یہ ایکٹ ہو رہا ہے وہاں پر گھر میں. اگر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نشاندہی کرا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر، اور جو لوگ طواف کر رہے ہیں، جو قیام کر رہے ہیں اور رکوع اور سجود کر رہے ہیں، اس کے لیے میرے گھر کو پاک کر. لیکن میں یہاں سے آپ کو ایک پوائنٹ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے گھر میں یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ کیا ہو رہا ہے. طواف، دیکھیے آیت میں لکھا ہے طواف اور قیام اور رکوع سجود. قیام سٹینڈ کرنا، باؤ ڈاؤن، رکوع کرنا اور سجدہ کرنا، یہ تین چیز ہو رہی ہیں. اور طواف ہو رہا ہے، طواف ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے طواف، قیام رکوع سجود ہو رہی. دو چیز نظر آ رہی ہے الگ. قیام رکوع سجود ہو رہی ہے اور طواف ہو رہا ہے. قیام رکوع سجود ہو رہا ہے اور طواف ہو رہا ہے. عید ہو رہا ہے نا، یہ اور کوئی چیز تو نہیں ہو رہی نا. تو اب دیکھیے اس قیام رکوع سجود کو تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے یہ کہا کہ نشاندہی کی گھر کی، اور یہ کہا کہ میرے گھر کو جو طواف کر رہے ہیں اور قیام رکوع ان کے لیے تم پاک کرو. لیکن ابراہیم علیہ السلام دعا مانگتے ایک جگہ سورہ 14 میں، ابراہیم 14 سورہ کی 37 آیت، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. اے ہمارے رب، بے شک میں نے غیر مزروع یعنی جہاں چیز کوئی اگتی نہیں ہے، وادی کے ساتھ تیرے محترم گھر کے نزدیک ایک اپنی ذریت سے ٹھہرایا، اے ہمارے رب، تاکہ یہ صلاۃ نماز قائم کریں. پس لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف خواہش مند کرنے والا بنا دے اور ان کو پھلوں سے رزق دے تاکہ وہ شکر کریں. اب دیکھیے میں اس میں بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کو نشاندہی گئی دو چیزوں کی، قیام رکوع سجود ایک پورشن ہے پورا، اور ایک طواف. لیکن ابراہیم علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں سوٹو سے جب وہ یہاں سے جا رہے ہیں کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی، اے رب میں چھوڑے جا رہا ہوں، ٹھہرایا جا رہا ہوں اپنی ذریت سے، من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ایک ایسی غیر وادی جہاں پر کوئی چیز اگتی نہیں ہے. بیتک المحرم تیرے پاک گھر کے پاس، عند بیتک المحرم تیرے پاک گھر کے پاس، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے رب تاکہ وہ صلاۃ قائم کریں. نشاندہی میں کیا کہا تھا؟ قیام رکوع سجود و طواف. وہ کیا کہہ رہے ہیں اب تیرے پاک کے گھر کے پاس کیا کریں وہ؟ صلاۃ. تو صلاۃ ایکولز ٹو قیام رکوع سجود. یہ اس لیے میں نے اتنی محنت کی بتانے کے لیے. ایک پارٹ جو میں نے قیام رکوع سجود پہلے بتایا آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے جو قیام رکوع سجود آیت میں لکھا ہے قیام اور رکوع سجود، اس کو ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں تیرے پاک گھر کے پاس، جس کو اللہ کہہ رہا ہے ہدایت کی جگہ ہے، تمام جہان والوں کے لیے ہدایت کی جگہ ہے، اس کو قیام رکوع سجود کہا اللہ تعالیٰ نے. لیکن ابراہیم علیہ السلام اس کو کہتے ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ میرے ذریت وہاں صلاۃ قائم کریں تیرے پاک گھر کے پاس. تو اس کے معنی صلاۃ کے اندر قیام رکوع سجود جو ہے ایک پارٹ اینڈ پارسل آف دا صلاۃ ہے، جس سے رکعت بھی بن جائے گی. آل عمران 3 اس کی 97، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. یہ اس کا کانٹیکس یہ ہے کہ اللہ کے جو گھر پہلے بتایا جو مبارک ہے تمام جہان والوں کے لیے ہدایت کی جگہ ہے، اس کے اندر کہہ رہا ہے
اس میں واضح آیات ہیں ابراہیم کا مقام، اور جو اس میں داخل ہو امن میں آ جائے گا، اور اللہ کے لیے لوگوں کے اوپر حج، گھر کا حج ہے جو اس کے راستے کی استطاعت رکھتا ہے، اور جو کفر کرے گا پس بے شک اللہ عالمین کے بارے میں غنی ہے۔ یعنی یہاں پر اس آیت میں ہمیں جو پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کے گھر میں جو تمام جہان والوں کے لیے ہدایت کی جگہ ہے، اس میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو امام بنایا نہیں بنایا؟ ہم نے پڑھا تھا ابھی پچھلی آیت میں، ابراہیم کو امام بنا دیا اور تمام انبیاء کو امام بنا دیا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے اللہ کے گھر میں فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں اللہ کے گھر میں جو واضح آیات ہے، واضح نشانی ہے، وہ مقام ابراہیم ہے۔ یعنی وہ مقام ابراہیم کا کیا ہے؟ مقام کا ابراہیم علیہ السلام کا کیا مقام ہے اللہ کے گھر میں؟ امام۔ تو جہاں مسجد حرام میں امام صاحب کھڑے ہو کے نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، وہ کس کا مقام ہو گیا؟ مقام ابراہیم۔ اللہ کہہ رہا ہے اللہ کے گھر میں جو واضح نشانی ہے، یعنی آپ وضاحت سے دیکھ سکتے ہیں جہاں امام صاحب کھڑے ہوئے ہیں نماز کے اندر، وہ ہے مقام ابراہیم۔ فی ہی گھر کے اندر آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں واضح آیات نشانی ہے ابراہیم کا مقام، ابراہیم علیہ السلام کا۔ ومن دخلہ کان آمنا، اور جو کوئی اس میں جائے گا وہاں پر امن میں آ جائے گا۔ وللہ علی الناس حج البیت، اور اللہ کے لیے حج ہے بیت کا جو اس کی استطاعت رکھتا ہے۔ جو کوئی کفر کرے گا اللہ تعالیٰ غنی ہے تمام جہان والوں سے۔ اس آیت میں ہمیں صرف یہ پوائنٹ پتہ چل رہا ہے، کیونکہ ہمارا ٹاپک صلاۃ سے ہو رہا ہے، کہ ابراہیم علیہ السلام امام ہے، اور مقام ابراہیم ان کا مقام ہے کہاں پر؟ اللہ کے گھر میں، جہاں امام صاحب کھڑے ہو کے صلاۃ قائم کر رہے ہیں۔ اب سورہ بقرہ 125 نیکسٹ پیج پر، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور جب ہم نے انسانیت کے لیے گھر کو ثواب اور امن کی جگہ بنایا، اور مقام ابراہیم سے قائم ہوئی بھی صلاۃ نماز لے لو، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کی طرف عہد لیا یہ کہ تم دونوں میرے گھر کی طہارت کرو، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ اب دیکھیے میں نے جیسے بتایا تھا کہ اب دیکھیے پھر شروع سے ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ امام۔ اللہ کہہ رہا ہے اللہ کے گھر میں فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اللہ کے گھر کے اندر جو واضح نشانی ہے امام کی جگہ وہ ہے مقام ابراہیم۔ یہاں کہتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اخذ کر لو، لے لو مقام ابراہیم سے مصلی نماز۔ تو جیسے صلاۃ وہاں قائم ہے مقام ابراہیم پہ امام صاحب جو کھڑے ہیں، وہ صلاۃ تم لے لو۔ فارمیٹ قیام رکوع سجود تو آ رہا ہے، ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ قیام رکوع سجود ہے، وہ تیرے پاک گھر کے پاس قیام رکوع سجود تو کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے اس قیام رکوع سجود کو جو وہاں قائم ہے اس کو کہا، ایک لفظ ہے مصلی، مصلی کہتے ہیں نماز، جنماز کو، جائے نماز کا مطلب جہاں نماز ادا کی جاتی ہے، مصلی وہ جگہ یہاں نماز پڑھی گئی۔ یعنی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اخذ کر لو، لے لو مقام ابراہیم سے مصلی۔ تو مقام ابراہیم کس کا ہے؟ وہ امام ابراہیم علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام امام ہے، تو مقام ان کا ہو گیا۔ اس جگہ سے ہم نے مصلی لے لینا ہے، یعنی نماز کی جگہ۔ یہاں اگر ہم پڑھ رہے ہیں اس جگہ پہ جو امام کھڑو کے نماز پڑھا رہا ہے، تو یہ مصلی کہاں سے آیا؟ یہ وہاں سے آ رہا ہے۔ ہر مسجد میں جائیں امام صاحب جو کھڑے ہو کے نماز پڑھا ہے، کہاں سے آیا؟ مقام ابراہیم سے مصلی ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ ایٹ دا سیم کیا گھر میں ہم صلاۃ قائم کر سکتے ہیں؟ تو لا یہ بنا دیا لوگوں نے کہ صاحب لیڈیز گھر میں پڑھیں۔ کیا اللہ نے کہا لیڈیز گھر میں پڑھیں؟ مسجد حرام میں لیڈیز نہیں جا رہی، مسجد حرام میں نماز میں لیڈیز پڑھ رہی ہے، تو مقام ابراہیم سے مصلی لینا ہے تو لیڈیز مساجد میں نماز قائم کر سکتی ہیں، ہر مسجد میں جا سکتی ہے۔ اب یہاں اگر کیا ہو رہا ہے وہ ہم بات نہیں کر رہے، اللہ کے قانون کیا ہے وہ دیکھ رہے ہیں ہم صلاۃ کیسے۔ تو ایک آیت ہے یونس 10 اس کی 87 آیت، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف وحی کی کہ اپنی قوم کے لیے مصر کے گھروں کو نشاندہی کرے اور اپنے گھروں کو قبلہ بنا لے اور صلاۃ قائم کریں اور مومنوں کو بشارت دے دیں۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کو اللہ نے وحی کری کہ مصر میں اپنے گھروں کو قبلہ بنائیں اور صلاۃ قائم کریں۔ گھروں قبلہ کیا بنائیں؟
کہ ہر مسجد اور ہر گھر کے اندر، اب جیسے مجھے یہ گھر ہے، اس میں ڈائریکشن نماز کی ہماری اس طرف ہے، تو یہ فیس جو ہے یہ مسجد حرام کو کر رہا ہے، تو ہم نے اس طرح گھر میں بنایا، ایک جگہ بنائی جہاں ہم نماز قائم کریں. یہ تو ہر طرف منہ کر کے نماز تھوڑی پڑھ سکتے. ہر مسجد کو کعبے کو فیس کرنا. تمام مسجد دنیا کی وہ فیس کر رہی ہیں سیکرڈ ماسک کو. قبلہ کیا ہے؟ مسجد حرام کا حصہ بننا ہے، وہ مسجد حرام کعبہ مسجد حرام جو ہے. تو تمام مساجد اور گھر میں اگر آپ صلاۃ قائم کریں گے تو آپ فیس کی طرح کریں گے مسجد حرام کو. تو اللہ کہہ رہا ہے گھروں میں وہی کری. کس نے وہی کر دی؟ اللہ تعالیٰ نے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کو کہ تم مصر میں لوگوں کے گھروں کو نشاندہی کریں تاکہ وہ صلاۃ قائم کریں. تو اس میں عورتیں اور مرد گھر میں صلاۃ قائم کر سکتے ہیں. گھر میں بھی صلاۃ قائم کرے، مسجد میں بھی قائم کرے. دونوں چیزیں. یہ نہیں کہ اصل تو صلاۃ میں نے بتایا، اس کا مقصد بتا دیا میں نے کیا ہے، اس کو مت بھولیے. شروع میں جو بتایا میں نے کہ کیوں کر رہے ہیں ہم، وہ جو محکم باتیں جو احکام اللہ کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں آپ قیام رکوع سجود میں، اصل پارٹ آپ گھر میں بھی کر سکتے ہیں اور امام کے ساتھ جا کے بھی کر سکتے ہیں مسجد میں. اٹ ڈیپینڈز اپون دا سچویشن کہ آپ ہیں کہاں. اگر آپ گھر میں ہیں تو گھر میں کر لیں، اگر آپ راستے میں ہیں تو مسجد قریب ہے وہاں کر لیں، آفس پہ کر لیں. نہیں ہے کوئی جگہ تو زمین پہ ایسی صاف جگہ پاک کر کے وہاں قائم کر لیا. تمام زمین اللہ نے بنائی، گندی جگہ اوائڈ کرے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ گھروں میں بھی صلاۃ کی قائم کری جا سکتی ہے اس آیت کے مطابق. مساجد میں بھی یہ دیکھیں آگے مساجد کا بھی ذکر آگے جاتا ہے. سورہ اعراف 729 آیت اس کی، یہ بھی مسجد کا اس میں ذکر ہے. قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد وادعوہ مخلصین لہ الدین کما بداکم تعودون. کہہ دے کہ میرے رب نے مجھے انصاف کا حکم دیا اور اپنے چہروں کو یعنی مسجد کے مقام پر قائم رکھو اور اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے اس کو پکارو جس طرح اس نے تم کو پیدا کیا، تم اسی طرف لوٹ کے جاؤ گے. تو مسجد بھی لکھا ہے کہ کل مسجد، ہر مسجد میں، نزدیک ہر مسجد آپ صلاۃ قائم کریں. منع کر رہا ہے کوئی؟ مسجد میں بھی کریں. تو لوگ صرف سمجھ رہے ہیں مسجد میں ہی کرنا ہے صلاۃ. نہیں، نماز مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، گھروں میں بھی پڑھ سکتے ہیں. اور عورتیں مساجد میں بھی جا کے صلاۃ قائم کر سکتی ہیں، گھر میں بھی قائم کر سکتی ہیں. مرد بھی مسجد میں جا کے قائم کر سکتے ہیں اور گھر میں بھی قائم کر سکتے ہیں. اٹ آل ڈیپینڈز اپون دا سچویشن. اب آگے اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ دو قسم کے لوگ ہیں جو مساجد میں صلاۃ قائم کیے ہوئے ہیں. ایک ہے مشرک بھی صلاۃ پڑھ رہے ہیں مسجد میں جا کے. سورہ توبہ 18 اور انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین. یقیناً بے شک اللہ کی مساجد وہی لوگ آباد کر سکتے ہیں جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان لاتے ہیں اور انہوں نے صلاۃ قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور اللہ کے سوا کسی کو سے نہیں ڈرتے. بس عنقریب وہی ہیں جو ہدایت یافتہ ہونے والے ہیں. یعنی اللہ نے اس آیت میں صرف یہ بتانا ہے کہ اللہ یعنی ایمان لاتے ہیں اللہ اور آخرت میں، وہ صلاۃ قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں مساجد میں. یعنی مسجد میں نے آپ سے عرض کیا مساجد بھی جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پہ ایمان لاتے ہیں وہ بھی وہ لوگ مسجدیں قائم کرتے ہیں. عمریں اپنی یعنی مسجد میں جا کے نماز قائم کرتے ہیں. لیکن گھر کو مائنس نہیں کرنا ہے. مسجد جا رہے ہیں آپ، گھر کو مائنس نہیں کر سکتے کہ گھر میں پڑھنی نہیں. یہ نہیں ہو رہا. مسجد میں پڑھ رہے ہیں، مسجد میں پڑھ رہے ہیں، گھر میں ہی پڑھ رہے ہیں، مسجد میں پڑھ رہے ہیں، گھر میں ہی پڑھ رہے ہیں، قائم کر رہے ہیں، مسجد میں بھی قائم کر رہے ہیں. پریکٹیکلی دونوں چیزیں بیس کر رہا ہے آپ ہیں کہاں، سچویشن میں آپ ہیں کہاں. اسی طرح دوسری آیت 17 ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون. مشرکوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ اللہ کی مساجد آباد کریں اپنے نفوس کے اوپر کفر کے ساتھ کو گواہ بنتے ہوئے. وہی لوگ ہیں جن کے اعمال ضائع ہوئے اور وہ ہمیشہ آگ میں رہیں گے. اب یہ نہیں ہے یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ مشرک جو ہیں وہ بھی مسجدوں میں جا رہے ہیں اور وہ اپنے نفس کے خلاف کفر میں بھی ہیں مگر مسجد میں ہے. یہ لکھا ہوا ہے. وہ انہوں نے عمر گزارتے ہیں مسجد رضی اللہ. مشرکوں یہ نہیں ہے کہ وہ گزارے یعنی وہ آباد کریں مسجد میں، لیکن کر رہے ہیں لوگ. مسجدیں بنی ہوئی ہیں اس میں ہر وجہ کے لوگ ہیں، شرک بھی کر رہے ہیں، کفر بھی کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں. یہ آپ کو نظر بھی آئے گا دنیا میں. سورہ البقرہ 2 اس کی 150 آیت ہے. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ
لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور تم جہاں کہیں سے نکلو پس اپنے چہرے کو مسجد حرام کے حصے کی طرف لوٹا لو، اور تم جہاں کہیں بھی ہو تم اپنے چہروں کو اس کے حصے کی طرف لوٹا لو، تاکہ لوگوں کے لیے تمہارے اوپر کوئی حجت نہ رہے سوائے وہ لوگ جو ان میں سے ظالم ہیں۔ پس تم ان سے خوفزدہ نہ ہو اور مجھ سے خوفزدہ ہو، اور اس لیے کہ میں تمہارے اوپر اپنی نعمت پوری کروں گا اور تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اب اس آیت میں پتہ چلا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تم جہاں کہیں سے بھی نکلو تم اپنے آپ کو لوٹا لو مسجد حرام کے حصے کو۔ مسجد حرام جو ہے وہ جگہ ہے جس میں کعبہ ہے۔ دنیا کی جتنی مساجد ہیں، یعنی مسجد نبوی سے لے کر اور جتنی مساجد دنیا ہیں، اس میں کعبہ نہیں ہے، صرف مسجد حرام وہ جگہ ہے، مسجد ہے جس میں کعبہ ہے اور اس میں طواف ہو رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کو؟ ہر مسجد میں کیا ہو رہا ہے؟ صلاۃ قائم ہے، ہر مسجد میں صلاۃ قائم ہے، اور مسجد حرام جس میں کعبہ ہے اس میں کیا ہو رہا ہے؟ صلاۃ بھی قائم ہے، اور کیا ہے؟ طواف۔ تو میں نے آپ سے کہا تھا نا وہ نشاندہی کیا ہوئی تھی؟ وَإِذْ بَوَّأْنَا، ان کو جو نشاندہی تھی ابراہیم علیہ السلام کو کہ میرے گھر کو پاک کرو جو طواف کر رہے ہیں اور قیام رکوع سجود کر رہے ہیں، جو طواف کر رہے ہیں قیام رکوع سجود کر رہے ہیں، دو چیزیں بتائی تھیں ان کو۔ اور انہوں نے کہا تھا میں تیرے اپنی ذریت کو ٹھہرائے جا رہا ہوں تیرے پاک گھر کے پاس جہاں کوئی چیز اگتی نہیں ہے تاکہ وہ صلاۃ قائم کرے۔ تو صلاۃ قیام رکوع سجود ہے اور طواف الگ چیز ہے۔ تو اب دیکھیے یہاں اللہ کہہ رہا ہے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، جہاں کہیں سے بھی نکلو فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تم اپنے چہروں کو لٹا لو مسجد حرام کے حصے کو۔ شطر کہتے ہیں حصہ، الطہور شطر الایمان، طہارت جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے۔ مسجد حرام میں کیا ہو رہا ہے؟ صلاۃ قائم ہے اور طواف، دو ہو گئے نا۔ تو آپ کیا کریں؟ صلاۃ لے لیں وہاں سے۔ تو تمام مساجد جو ہیں اس میں کیا ہو رہی ہے؟ نماز، وہ مسجد حرام کا حصہ ہے۔ طواف جو ہے وہ وہاں جانا پڑے گا آپ کو کرنے کے لیے، قیام رکوع طواف کرنے کے، حج عمرے کے لیے۔ تو یہاں لکھا ہے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، جہاں کہیں سے بھی نکلو، یعنی کہ آپ کہیں بھی دنیا پیدا ہو جائیں، آپ کا رخ یا مسجد حرام کا حصہ آپ اپنے گھر لے آئیں۔ تو گھر میں مساجد میں جو آئے ہوئی ہے نماز، وہ اس مسجد حرام کا شطر ہے۔ مسجد حرام کا ہے وہ مسجد حرام وہ مسجد ہے جس میں کعبہ اور طواف بھی ہو رہا ہے۔ طواف کرنے کے لیے آپ کو وہاں جانا پڑے گا، جو استطاعت رکھتا ہے حج عمرے کی وہ وہاں جائے گا۔ تو آپ کو جو قبلہ بنایا اللہ تعالیٰ نے وہ یہ ہے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، جہاں کہیں سے بھی نکلو فَوَلِّ وَجْهَكَ، پس لوٹا لو اپنے چہرے کو شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کے حصے کو، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، جہاں کہیں سے بھی تم نکلو تم سب اس کے مسجد حرام کے حصے کی طرف لوٹ جاؤ۔ تو آج سمجھ لیں تمام دنیا کی مساجد اور گھر میں جو آپ نے صلاۃ کی ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ وہ اس مسجد حرام جہاں طواف ہو رہا ہے اس کا حصہ بنا ہوا ہے، اسے کہتے ہیں شطر المسجد الحرام۔ یعنی ہر مسجد کیا ہے؟ شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کا حصہ، مسجد حرام کا حصہ، مسجد حرام کا حصہ، کیونکہ صلاۃ قائم کر رہے ہیں، صلاۃ قائم کر۔ طواف اور عمرے کے لیے، حج طواف کرنے کے لیے آپ کو عمرہ کرنا پڑے گا یا حج کرنا پڑے گا، تو وہاں جانا پڑے گا جو استطاعت رکھتا ہے، تو آپ کو وہاں جانا پڑتا ہے۔ تو یاد دیکھیے اب کیا ہوا، یہ سب میں نے کہا نا، یہ سب دیکھیے واضح ہو گیا، لیکن کیا ہوا لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کے اوپر تمہاری اوپر حجت نہ رہے کہ آپ صلاۃ کیسے قائم، إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سوائے جو ظلم کرتے ہیں ان میں سے، فَلَا تَخْشَوْا وَاخْشَوْنِي، اور تم ان سے خوف مت کرو، مجھ سے خوف کرو، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي، تاکہ میں ضرور تمہارے اوپر اپنی نعمت پوری کر دوں، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ یعنی اللہ نے یہ سب چیز وضاحت کر دی آیات میں کہ تم وہاں سے مسجد حرام سے مقام ابراہیم سے مصلی لے لو، امام تمہارے ابراہیم علیہ السلام ہے، وہ مقام ابراہیم ہے جو اللہ کے گھر میں مقام ہے، میں پھر شروع سے لے کے آ رہا ہوں، امام مقام ابراہیم، مصلی مقام ابراہیم سے مصلی خاص کر لیں آپ، اور جہاں کہیں سے بھی نکلیں آپ وہاں سے مسجد حرام کا حصہ لے آئیں۔ وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، یعنی مصلی نماز کی جگہ جو ہے وہ وہاں سے لے لیں آپ، جو نماز کا طریقہ کار ہے، فارمیٹ جو تھوڑا بہت 19-20 کا فرق کے ساتھ جو تمام دنیا کی مساجد میں قائم ہے۔ ہر مسجد جو ہے وہ اس مسجد حرام کا حصہ ہے، شطر المسجد حرام وہ حصہ ہے اس مسجد کا، اور آپ قیام رکوع سجود وہاں سے لے کے آ رہے ہیں۔ باقی طواف عمرہ حج کرنے کے لیے آپ کو وہاں جانا پڑے گا۔
میں نے کہا تو لوگ تو عزت کریں گے. تو اللہ کہہ رہے تم وہ تو لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ, تاکہ حجت نہ رہے, انسان تمہارے اوپر حجت نہ کرے. إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ, سوائے جو ظلم کرتے ہیں ان میں سے وہ ضرور حجت کریں گے. وہ اپنی کسی طرح اپنی نماز کو اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں. اور آگے لکھے فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي, پس ان سے تم خوف نہ کھاؤ, مجھ سے خوف کھاؤ. جس نے یہ آیتیں وضاحت کی, آیتوں کی بیس پہ آپ جا رہے ہیں وہاں, کچھ پرابلم نہیں ہے. تو یہ سوائے جو ظلم کریں گے, اللہ کہہ رہے وہ تو ظلم والے اس سے حجت کریں گے. تو اللہ کہہ رہے تم ان سے خوف مت کھاؤ, فَلَا تَخْشَوْهُمْ, ان سے خوف نہ, مجھ سے کھاؤ. وَلَا وَاخْشَوْنِي, مجھ سے خوف کھاؤ. یہ اگر آپ کریں گے تو کہہ رہا ہے وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي, میں ضرور اپنی نعمت تمہارے پر پوری کر دوں گا. وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ, میں اپنی نعمت تمہارے پر پوری کر دوں گا. جب کروں, جب میں اپنے چینج کروں اپنے اندر. تو میں نے بتائی حجت کرنے والے. اور یہ نہیں, آج یہ دیکھیے یہ بھی بتا دیا کہ ایسے لوگ ہیں گے ہمیشہ جو اس کی اپوزیشن نماز پڑھ رہے ہیں. سورہ انفال 8 اس کی 34-35, وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا كَانَتْ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكًّى وَتَصْدِيًّا فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ. اور کیا ہے ان لوگوں کے لیے کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے, اور مسجد حرام کے بارے میں وہ مخالفت کرتے ہیں, اور اس کے لیے اس کے وہ سرپرست نہیں ہیں. اگر اس کے سرپرست ہیں تو سوائے حفاظت کرنے والے, اور لیکن اکثریت نہیں جانتی. اور ان کی صلاۃ نماز گھر کے نزدیک نہیں ہے سوائے اس کی سیٹی بجانا اور تالیاں بجانا. بس عذاب چکو بس سب جو تم کفر کرتے ہو. اب اس طرح میں نے کہا تھا نا, حجت کرنے والے لوگ ہیں, وہ کہہ رہے کہ نہیں, ہم جو ہمارے گھر کی نماز ہے, جو ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ صحیح ہے. تو وہ اس مسجد حرام کی مخالفت ہو گئی جو وہاں صلاۃ قائم ہے کہ نہیں مخالفت؟ جو صلاۃ مسجد حرام میں قائم ہے امام صاحب کے ساتھ, جو امام صاحب اسٹیبلش کیے ہوئے, اس کی مخالفت ہو گئی. تو اللہ کہہ رہے وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, اللہ ان کو کیوں کر عذاب نہیں دے گا جو مخالفت کر رہے ہیں مسجد حرام کے سسٹم کو, مخالفت کر رہے ہیں, اپوزیشن میں کھڑے ہوئے ہیں. وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ, وہ اس کے اولیاء نہیں ہیں, سرپرست نہیں ہیں. ان اولیاء الا المتقون, اگر اس کے اولیاء تو متقین ہیں. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ, اور اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے کہ اس کے متقی ہیں اولیاء, سرپرست. کیوں یہاں میں کھڑا ہوں, میں اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں, آیات بتا رہا ہوں, وہ میں آپ کو ڈائریکشن ادھر لے رہا ہوں یا اپنی بتا رہا ہوں کوئی نماز, میں اپنی کوئی نماز بتا رہا ہوں آپ کو. تو اس مسجد حرام کا میں سرپرست ہو گیا. جو اس کی اپوزیشن میں کھڑا وہ سرپرست نہیں ہے اس کا, جو کہہ رہا ہے کہ وہ غلط ہے وہ سرپرست نہیں ہے. میں تو یہاں پیدا ہوا ہوں. تو اللہ کہہ بھی رہے وما کانوا اولیاء, وہ اس کے اولیاء نہیں ہیں. ان اولیاء الا المتقون ولکن اکثرهم لا يعلمون, وہ اس کے اولیاء نہیں اور اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے. اب آگے کہتا ہے ان کی صلاۃ, جو ان کو اپوزیشن میں کہہ رہا ہے وما کان صلاتهم عند البیت, ان کی صلاۃ نزدیک گھر کے الا مقام و تصدیہ, سوا سیٹی بجانا اور تالی بجانا. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون, سگو عذاب بس سبب جو تم کفر کر رہا ہو. اچھا صاحب, یہ تو جو ہمارا بیسک کانسیپٹ تھا صلاۃ کا, جس میں قیام رکوع سجود آ گیا اور ایک سٹینڈرڈ طریقہ آپ کو بدل گیا, وہاں سے آپ نے اپنانا ہے. اب اس کو آپ فوکس سینٹر میں رکھتے ہوئے, ہے تو یہ لیکچر بہت بڑا لیکن پارٹس میں اس لیے دیا جائے گا. اب میں جو آیتیں پڑھوں گا ٹائمنگز, لیکن بیسک ٹائمنگز اللہ کیسے بتاتا ہے وہ دیکھیے. پہلے میں آپ کو ایک آیت پڑھ دوں, اس کے بعد میں بات کرتا ہوں. سورہ نساء 4:103 آیت, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. پس جب تم, یہ اصل میں ایک نماز ہے قصر نماز, اس کے کانٹیکس میں یہ لکھا ہوا ہے, پس جب تم قصر صلاۃ نماز پوری کر لو, پس اللہ کو یاد کرو کھڑے ہو کر, بیٹھ کر اور لیٹ کر. پس جب تم اطمینان میں ہو پس صلاۃ قائم کرو. اب ہے بات, بے شک صلاۃ نماز ایمان والوں کے اوپر وقت مقرر پر لکھی ہوئی ہے. یہاں لکھا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. کتابم کا مطلب لکھا ہوا, موقوتا کے مطلب ہوتا ہے وقت مقرر, یعنی ٹائمنگز جو اللہ کہہ رہا ہے مومنوں کے اوپر ٹائمنگز لکھے ہوئے نماز کے اوقات. پوچھ رہے ہیں نماز کے اوقات بتائیے صاحب, ٹائم پوری گھڑی اندر لے کے بیٹھے ہوئے. اور میں نہیں کہہ رہا ہوں 24 آورز, آپ یقین کریں میڈیکلی آپ سائنس پوچھ لیں کسی سے جا کے
کہ ہمارے اندر 24 آورس کا ایک سائیکل ہے، سن کی موومنٹ کا، انسان کے اندر ایک 24 گھنٹے کا سائیکل ہے. ہر آدمی سوتا ہے 6 to 8 آورس، پھر اٹھتا ہے تو بھوک لگ رہی ہے اس کو، وہ صبح ہو گئی، پھر اس کے دوپہر تک لنچ ٹائم ہے، پھر شام کو کچھ وہ ٹیچ آتا ہے، پھر مغرب پہ کچھ ڈنر ونر چلتا ہے. یہ اس کا سائیکولوجیکل بلٹ ان 24 آورس ٹائم سائیکل ہے. یہ اس کو پتا ہے، وہ پڑھ نہیں رہا کہ صاحب مجھے صبح اتنے بجے اٹھنا ہے، دوپہر میں تب، مطلب ایک نیچرل پروسیس ہے. وہ ہے 24 گھنٹے کی. وہ سولر سسٹم سے آپ ایڈجسٹ ہوئے ہیں، اللہ نے آپ کو اس طرح تخلیق کر دیا ہے کہ آپ کے ساتھ آٹومیٹک گھڑی چل رہی ہے. تو گھڑی تو آپ کے اندر میں نے لیا ہے اللہ کی. اب اللہ کہہ رہے مومن جو ہیں، جو ایمان والے ہیں، انہیں پتہ ہے اوقات، ان کے اوپر لکھے ہوئے. تو وہ کیسے لکھے وہ دیکھیے. وہ گھڑی وہ والی نہیں دیکھیے کیا بتا رہا ہے. سورہ الاسراء 17 اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. صلاۃ نماز قائم کرو سورج کے زوال کے لیے، ظہر، یہ بریکٹ میں ظہر اثر، رات کے اندھیرے تک، مغرب عشاء، اور فجر کا پڑھنا، بے شک فجر کا پڑھنا گواہی دیا ہوا ہے. اور پس تو اس کے ساتھ رات سے تہجد کر، تیرے لیے نفل ہے، ان قریب یہ کہ تیرے رب تجھے تعریف کیے ہوئے مقام کو نمائندہ بنا دے گا. اچھا اب یہ دیکھیے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے، میں نے کہا نا صلاۃ جو ہے وہ کس سے ریلیٹڈ ہے؟ سورج سے. سورج جو اپنے آربٹ میں چل رہا ہے یا اپنے ایکسس پہ گھوم رہا ہے، وہ فکس ٹائم سے گھوم رہا ہے. مطلب اس کی جو اپنا ایک موومنٹ ہے وہ اسٹیبلش اللہ کی طرف سے گھوم رہا ہے. تو اس کی جو ارتھ کی جو موومنٹ ہو رہی ہے وہ اس کی پورا، یعنی ارتھ اگر میں اسٹیشنری سورج کو کر دوں اور ارتھ کو گھما دوں اس کے سامنے، کیونکہ دونوں گھوم رہے ہیں. ویسے ہم ایک مثال سمجھانے کے لیے ایک کو ہم اسٹیٹک کر دیں تو 24 آورز لگتے ہیں ایک دنیا کو ایک پوائنٹ سے گھوم کے واپس اس پوائنٹ پہ آنے، سورج کے سامنے لانا. 24 گھنٹے گھوم جاتی ہے وہ ایک اپنے ایکسس پر، تو 24 گھنٹے ہو جاتے ہیں. اور 24 گھنٹے کا ایک سائیکل ہے، ایک آدمی زندگی گزارتا ہے، اس میں 6 7 8 گھنٹے سوتا ہے، باقی صبح دوپہر شام اور یہ سب سلسلہ ہے. تو یہاں پر لگا ہے صلاۃ قائم کرو لدلوک الشمس، یعنی ڈیکلینیشن آف دا سن، یعنی آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ سورج کے ڈکلائن یعنی زوال سے. تو ہم نے کیا کیا کہ اس سے ہم نے گھڑی بنا لی، سورج سے گھڑی بن گئی. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو کہ سورج، اللہ نے سورج کو اوریجنل سورس کو بتا رہا ہے وہ. اب سورج سے جب گھڑی بن گئی سیکنڈز کے اندر، تو ایکچولی تو سورس تو سورج ہے. اللہ 9:06 تھوڑی بتائے گا، وہ تو وہ بتائے گا جو سورج سے صلاۃ قائم کرو. اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق، صلاۃ نماز کرو سورج کے زوال کے لیے رات کے اندھیرے تک. اب جو ڈفرینس آف ٹائمنگز ہیں، یعنی ڈفرینس آف ٹائمنگز ہیں، وہ آپ سینٹر مکہ میں آ جائیے، کعبہ جائیں. کیونکہ ارتھ ایسی ہے، کیونکہ مکہ کی پوزیشن ایسی ہے، آلموسٹ ایسی جگہ ہے جہاں پر ڈے اینڈ نائٹ یعنی دن اور رات کا جو فرق ہے 24 گھنٹے کے اندر آلموسٹ 12 آورز دن، ڈے اینڈ نائٹ ہے. 10 منٹس کا فرق ہے، لیکن دیٹ از نیگلیبل ان اے ایئر. ایک سال کے اندر 10 منٹ کا فرق پڑتا ہے، پورے سال کے اندر 10 منٹ، یعنی 12:10 پھر واپس 12. تو کیونکہ مکہ، کعبہ کو اللہ نے ہدایت کی جگہ بنایا مکہ کو، تو فجر کی نماز وہاں کب ہو رہی ہے صاحب؟ سپوز بیفور دا سن رائز، کیونکہ اللہ نے کہا سورج سے تم طے کر لو. تو وہاں مکہ میں، سعودی عرب میں سن رائز جو ہے وہ سپوز 6 بجے ہو رہا ہے. سپوز میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، 6 بجے فجر ہو گئی، 12 بجے ظہر، 12 جیسی 12 ظہر کا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی آپ کے میریڈین، یعنی آپ کے سر کے اوپر سورج آ جائے، جسے نون کہتے ہیں. اور آفٹر نون کا مطلب ہوتا ہے جو نون سر پہ جب آ گیا سورج، وہاں سے وہ گزر گیا، یعنی آپ کے اوپر ٹاپ سے وہ گزر گیا، یعنی ڈکلائنیشن شروع ہو گیا اس کا. رائزنگ آف دا سن ہوا، یعنی سورج چڑھنا شروع ہوا، سر پہ آیا اور پھر ڈکلائن شروع. جب ڈکلائن ہوتا ہے اسے زوال کہتے ہیں، یا ڈکلائن کرتا ہے سورج. تو جب رائز کرتا ہے سورج بیفور سن رائز، آپ کی ایک نماز ہے فجر کی، سپوز 5:45 بجے، سپوز سعودی عرب میں، اور 12:05 پہ وہ زوال ہو گیا، وہاں ظہر ہو جاتی ہے. تو 6 بجے سے یہ 6 گھنٹے کا فرق ہو گیا. سمجھ آ رہی ہے؟ 6 گھنٹے کا فرق ہو گیا فجر اور ظہر میں. اور پھر 12 سے پھر دوبارہ 6 بجے جائیں گے آپ تو مغرب ہو جاتی ہے. 12 کے بعد 6 بجے مغرب، وہاں پر جسٹ سیٹنگ. اس کے بیچ میں ان کا اثر کا ٹائم ہے 3:30 بجے، آلموسٹ مڈل آف دا ظہر اور اثر کے 12 اور 6 کے درمیان بیچ میں جو اینگل بنے گا، یعنی آفٹر 3:30 3 o'clock وہ ظہر پڑھتے ہیں.
اثر سوری، اور مغرب وہ 6 ہو گئی، پھر اس کے کوئی 2 گھنٹے بعد یا 1.5